پروگرام میں بات کریں گے عدالت عظمیٰ نے پاناما لیکس کے معاملے پر دائر درخواستوں پر وزیر اعظم نواز شریف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز، ان کے داماد کیپٹن صفدر، بیٹے حسین اور حسن سمیت دیگر اعلیٰ حکام کو نوٹس بھیج دیے۔ وزیر اعظم نے عدالت عظمیٰ کی اس کارروائی کا خیر مقدم کیا۔ عمران خان اور وزیر اعظم بھی آج ایک ہی پیج پر نظر آئے، کیونکہ عمران خان نے بھی عدالت کے نوٹس بھیجنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اب کیس کی سماعت 2 ہفتے بعد ہوگی۔ اس کے بعد کچھ بات کریں گے کراچی کی، جہاں گورنر سندھ اشرت العباد اور پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال کے درمیان لڑائی مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ 12 مئی کے واقعے کی تمام تر منصوبہ بندی گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی۔ اور آخر میں کچھ بات کریں گے اس حیران کن خبر کی جو آج پاکستان کے اخبار دی نیوز کے پہلے صفحے پر شائع ہوئی۔ خبر میں بتایا گیا کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد شہر کے نجی اسکولوں میں 12 سال سے لے کر 19 سال کے بچوں اور نوجوانوں میں منشیات کا استعمال اور عادی ہونے کی شرح 53% ہے۔ پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمین سیٹھی، میں نصرت جاوید۔ 05126027027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں۔ آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کنیکٹ کیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ اگر آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/BolBolPakistan1۔ ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے BolBolPakistan_ اینڈ BolBolPakistan@dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ جی نصرت صاحب۔ گلبینہ بی بی، گزارش یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ وہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ جو فیڈ بیک آتا رہتا ہے اور SMS وغیرہ آتے رہتے ہیں، مجھے ایک جھکی ولن کے طور پر پیش کر رکھا ہے کہ آپ کو چیز تیار کرتی ہو اور میں کہتا ہوں یہ کیا بناتی ہے، یہ کیا کرتی ہے ایوری ڈے۔ پر لیٹس بی آنیسٹ، آج صبح ہوتے ہی سب سے پہلے میں نے آپ کو فون کیا، میں نے آپ سے یہ التجا کی، میں نے کہا کہ بی بی آج مجھے پتا ہے کہ بہت سیاسی سرکس ہونے ہیں، لیکن آپ صرف اور صرف ایک سٹوری کیجئے، یہ میرے قوم کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ نے سنا نا، میں نے کیا ہے نا اس کے اوپر، ایسی بات تو نہیں، ہیڈ لائن میں ڈالا ہے نا، بلکہ خبروں ہیڈ لائن میں ڈالا ہے۔ آخر میں بات کریں گے، نہیں میں ایک ترتیب ہے نا ہیڈ لائنز کی، کیونکہ دیکھیں وہ اور بھی تو بڑا کچھ ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے ہرگز یہ ایک لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کو جیسے ڈانٹتا ہوں بغیر کسی معقول وجہ کی، ڈانٹتے ہیں لیکن میرا کنسرن ہے کہ میں آپ کہ وہ چاہتا ہوں کہ آپ رپورٹر کے طور پر چیز کو چیز کریں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب آپ نے کبھی اخباروں میں کام نہیں کیا گلمی نے؟ انٹرنشپ کی تھی ویسے ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے، بہت جوان۔ اچھا پھر کافی 2 نمبر کا اخبار ہوگا، جانتی ہوگی بات۔ اچھا یہی تھا، چلو تو ٹھیک ہے، پھر میں نے اس وقت چھوڑ دیا ہوگا۔ اچھا یہ دی نیوز کا ہم لوگ کہتے ہیں اپر ہاف اور لوور ہاف۔ لوور ہاف پہ یہ 2 کالم سٹوری ہے اور یہ کسی رپورٹر کی لکھی ہوئی خبر ایز سچ نہیں ہے۔ رپورٹر نے رپورٹ کیا ہے کہ سینٹ کی کمیٹی کو، اتنی اچھی رپورٹنگ کی، میں نے بتایا کہ اس خبر میں کیا ہے، ہیڈ لائن میں بھی ڈالا آپ کو، کہ اب کیا اعتراض ہے نصرت صاحب؟ بھیا لیکن آپ سمجھ نہیں رہی ہیں۔ کیا بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلام آباد، یہ صرف ایک شہر کی بات ہو رہی ہے، اس شہر میں انتہائی گراں تنخواہیں لینے والے، فی لینے والے، بالکل ہم پہلے بھی اسکول کے معاملے پہ کر چکے ہیں، میں جانتا ہوں 50 سے 60 ہزار کے درمیان ماہانہ فیس ہے۔ سنیں تو صحیح نا بی بی، ایسے اسکولوں میں جو پریسٹیجیس اسکول ہیں جہاں پر ایک بچے کی فیس 50 سے 60 ہزار روپے ہے، وہاں پر جو بچے پڑھنے جاتے ہیں، اور مائنڈڈ یہ کو ایجوکیشن اسکولز ہیں، اس میں بچیاں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، 100 میں سے 44 سے 53، 44 سے 53 بہت بڑا نمبر ہوتا ہے۔ صاحب تو میں خود چونک گئی تھی
جب آپ کی اور میری بات ہوئی آج اس کے اوپر تو جتنی حیران آپ ہیں یا جتنے کنسرنڈ ہیں میں بھی کنسرنڈ ہوں. آپ کو کیوں لگ رہا ہے میں کنسرنڈ نہیں؟ یہ رپورٹ جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ رپورٹ تیار کرنے والی ڈاکٹر ماریا سلطان یہ خود بھی جرنلسٹ تھیں. میں انہیں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں. یہ بنیادی طور پر نیوکلیئر اور سیکیورٹی ایشوز وغیرہ پہ بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈانٹتے رہتے ہیں. سن لینا ایک منٹ سن لینا. دیکھیں بات یہ ہے نصرت صاحب کہ یہ آپ نے مجھے کہا تھا, میں نے ہیڈ لائنز میں بھی ڈالا, میں خود اتنی ہی پریشان ہوئی یہ سٹوری دیکھ کے جتنے آپ ہوئے. جینوئنلی اٹ از سچ اے اسٹرینج اینڈ ابسرڈ, مطلب وہ نمبر اتنا زیادہ ہے کہ کون پریشان نہیں ہوگا. ڈاکٹر ماریا سلطان کے پاس میں گئی تھی, ان کا میں نے ایک انٹرویو بھی کیا, ان سے یہ ساری میں نے باتیں پوچھی. لیکن کیونکہ اس میں جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اسکولوں کی, اسکول اونرز ہیں, ٹیچرز ہیں, بچے ہیں, آپ ہی کہتے ہیں نا ٹھیک رپورٹنگ, پھر آپ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ میں صرف ایک سائڈ آف دا سٹوری پیش کروں. ڈاکٹر صاحبہ سے میں بات کر چکی ہوں, مزید تھوڑا سا اس پہ اور کام کرنا باقی. اگر آپ کو بہت زیادہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں تو ڈاکٹر صاحبہ سے جو میری بات ہوئی ہے اس کے انٹرویو کے جو مین ہائی لائٹس ہیں وہ ایک ان کے ساؤنڈ بائٹ کی صورت میں نے رکھوا لیے تھے, اسی لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ کہیں گے. اگر سننا چاہتے ہیں تو سن لیں, اس پہ پھر تفصیل سے کام کر کے ابھی تک آپ نے سے کیا لیا ہے ایڈیشنل میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سروے جو کیا تھا یہ تقریباً 1 سال پہلے سروے کیا گیا تھا, اور اس سروے کے اندر ہم نے تقریباً 44 جو اسلام آباد کے اسکولز ہیں ان کے اوپر یہ سروے کیا گیا. اس میں کراس سیکشن لیا تھا جس میں میل فیمیل اسٹوڈنٹس اور سیمپل سائز اسکول ریپرزنٹیشن کے مطابق جو ہے اٹھایا گیا تھا. ہمیں جو چیز اس میں 4 طرح کی ڈرگس کے اوپر ہم نے سیمپل چیک کیا تھا, جس میں کوکین, ہیروئن, ایکسٹسی اور زینکس جو ٹیبلٹس ہیں. زینکس پرسکرپشن میڈیکیشن ہوتی ہے, پرسکرپشن میڈیکیشن ہے, اس کو چیک کیا تھا. اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے ملٹیپل ٹرائنگولیشن آف ریسرچ استعمال کیے, جس میں سے کچھ میں انٹرویوز, کچھ میں ہمارے ساتھ سائیکیٹرسٹ کی ٹیمز بھی تھیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے آپ نے ان بچوں سے باقاعدہ طور پر بات کر کے اس کے علاوہ جو ہے کچھ جگہ پہ ڈرگ سیمپلز بھی ہمارے پاس ہیں. اچھا, آپ نے کچھ بچوں کے ڈرگ ٹیسٹ بھی کیے؟ ڈرگ ٹیسٹ بھی کیے ان آرڈر ٹو سی کہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. جو یہ ڈرگ یوز تھی اس کے اندر نہ صرف ان کے پیئرز جو بچے ہیں وہ ان کو سپلائی کر رہے تھے, کچھ جگہ کے اوپر اساتذہ کر رہے تھے, کچھ جگہ پہ اساتذہ اسکولوں میں بچوں کو ڈرگز دے رہے تھے, مطلب اکارڈنگ ٹو دا کڈس بچوں کے مطابق. جی نصرت صاحب, دس از دا جسٹ آف اٹ. ابھی اور بھی ڈاکٹر صاحبہ سے میں نے بات کی تھی مزید جو انہوں نے ہمیں ڈیٹیلز دی, لیکن اسکولوں سے تو نصرت صاحب میں ایک ورژن دے آپ بات کہہ رہی ہیں, میں اب انہوں نے نام لیا, آپ کہتی ہیں کہ جناب وہ جو آپ نے سیمپل سائز دیا تھا ان اسکولوں کے نام دیں, وہ انہوں نے, آپ ان اسکولوں کے باہر جاتی ہیں. آپ نے پورا انٹرویو تو نہیں سنا نا, بھی تو صرف ایک اس کا ٹرے ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیچرز, تو نصرت صاحب آپ کا خیال ہے میں ایک دن میں کیسے صبح سے دوپہر تک میں وہ ٹیچر ڈھونڈ لاؤں جو بتائیں ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے. ابھی اس پہ تھوڑی سی نہیں تو they can deny. But nobody wants to talk about it. اس میں خبر میں انہوں نے کہا کہ کینٹین میں میسر ہیں, مثلا کہ بچہ جائے تو بجائے برگر لینے کے, کوک لینے کے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, وہ جا کے کہے گا یار کوکین دینا. اچھا یہ اب دن دہاڑ for God's sake. Yes, but اس پہ تھوڑی سی ہمیں مزید ریسرچ کرنی پڑے گی. میں یہ تو نہیں آپ کو بتا سکتی کہ بالکل ایسا ہی ہوا, میں نے یہ دیکھ لیا. تھوڑا سا تو کسی سے تو اور بات کر لینے دینا, پھر ہم اپنی اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے, کیونکہ اور بھی ڈاکٹر صاحبہ سے لمبی بات ہوئی تھی میری. یہ تو صرف اس کا تقریباً 1 منٹ ہے. میں نے بھی جب کام ٹالنا ہوتا تو اپنے ایڈیٹر کو یہی کہتا تھا کہ ابھی میں اور چیزیں, آج پورا دن دیکھو صبح اٹھتے ہی میں نے تمہیں یہ کہا کہ چھوڑ دو ہر چیز. تو نصرت صاحب ڈاکٹر صاحبہ جس وقت ملی ان سے میں نے جا کے بات کی, اس کے بعد اب باقی جب ملیں گے نا, میں پرومس آپ کو کر رہی ہوں کہ میں یہ سٹوری فالو کروں گی. میں خود اتنا ہی چونکی تھی جتنا آپ چونکے تھے. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ صرف آپ پریشان ہو رہے ہیں اس کے اوپر؟ اور مطلب اٹس اے ویری سیریس اسٹوری. یس آئی ایگری ود یو. اگر ایک شہر اسلام آباد میں اتنے مہنگے مہنگے اسکولوں میں تو باقی جگہ کیا, اگر طالب علموں کا یہ حال ہے, اور اٹ از شوئنگ کہ آپ کی سوسائٹی میں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. اٹ از شوئنگ کہ آپ کے استاد جو ہیں بجائے آپ کو پڑھانے کے آپ انہیں کہتے ہیں یا ذرا 2 سگریٹ تو نہیں پڑے ہوئے. مطلب یہ اینڈ سیکنڈلی ایج گروپ دیکھیں بی 12 سے 16 سال کے درمیان, 16 سے 19 کے درمیان, اور کم ترین عمر جو دیکھی گئی ہے وہ 8 سال کا بچہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ود اے رپورٹر یو گو اینڈ ناک, یو گو ٹو اسکول ود کیمرا اینڈ سے کہ مائنڈڈ مسٹر پروفیسر, ڈو یو تھنک آئی کین جسٹ گو, وہ تمہیں دھکے دے کے نکال دیں.
They must own or deny it. کیا بات کر رہی ہو آپ؟ ان سے جب نصرت صاحب رابطہ ہو پائے گا بات کریں گے. اس کے بعد مجھے اطلاع ملے کہ تمہاری پٹائی کی گئی ہے تو پھر میں آؤں میں کہوں گا تو پھر مجھے پتا چلے کہ ہاں تم نے کام کیا ہے میرے بھائی. نہیں پلیز برا نہ ماننا. نہیں میں برا نہیں ماننا آپ کی کسی بات کا, ویسے میں برا نہیں. نہیں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. نہیں ٹھیک ہے. You should have gone to at least 3-4 prestigious schools. You know صاحب I could either have done this or I could have gone to a school today. نا اب اس وقت دونوں کام آج ہو نہیں پائے نا مجھ سے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں جتنا ہوا وہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں آگے مزید کروں گی. اب یہ مجھے اتنی ہی خوفناک لگ رہی ہے. یقین کریں اٹ از اے اسکیری اسٹوری جو اس میں اعداد و شمار دیے گئے ہیں اور جو بات بتائی گئی ہے. 100 میں سے 44 سے مطلب کم ہے جو اس میں. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں 53 100 آدھے بھی نہیں, یعنی 50 ہو تو پھر بھی کہے چلے جی آدھے محفوظ ہیں. 53 آدھے سے بھی, ارے 44 بھی میں کہتا ہوں کہ 100 بچے ہوں ان میں سے میرے منہ میں خاک 4 بچے بھی ایڈکٹ ہو گئے ہیں. بہت زیادہ نیند نہیں آنی چاہیے ہمیں. نہیں اور وہ کہاں کیسے ایکسس اور یہ سارا ریفلیکٹ پھر آپ کی سوسائٹی پہ ہو رہا ہے. بالکل ہوگا. آپ کے معاشرے پہ ہو رہا ہے, آپ کے سوشل کنٹرول پہ ہو رہا ہے. کوئٹہ سے کال لے لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام نصرت صاحب جی. اس وقت جو ہمارے ملک کے کنسنٹریشنز ہے, ایک سیاسی پارٹی جو ہے اسلام آباد کو بند کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف جو دہشت گرد ہے وہ اسکولوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہمارے گورنمنٹ ہے آپ یہاں پر دیکھیں پنجاب میں جو ری چیکنگ کا پیپر کا جو ایشو چل رہے بچے جو اسٹرائک کر رہے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو اسموکنگ ہے اس کی ڈائریکٹ جو ہے نا کنیکشن جو ہے نا ان چیزوں کے ساتھ ہے؟ کس کا زیادہ کنیکشن ہے بھائی؟ یہ جو ہمارا جس وقت یار کرپشن میرے بھائی, کرپشن کہاں نہیں ہے یار. کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, سچویشن کی بات کر رہا ہوں. سچویشن کہاں پہ کمپلیکس نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ عراق میں حالات بہت اچھے ہیں ہم سے. وہاں پہ بھی اسکولوں میں میرے بھائی 8 سال کے بچے. اچھا چلے افغانستان کی بات کر لیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جن اسکولوں میں یہ جو ہے فیسیں لی جا رہی ہوں گی سر, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو نسوار کا جو وہ ہے, او بھائی میرے نسوار ہم کون سے اسکول کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے ڈرگز بتایا جہاں پہ بچہ انگریزی بولتا ہے بھیا, کوکین, ہیروئن, اور اے اور او لیول کے لیے تیار کیا جاتا ہے, اور ذکر ہو رہا ہے بھائی جان کوکین کا, ہیروئن کا. خدا کے لیے نہ کریں ایسے. اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ فرسٹریشن کہاں نہیں ہے. امریکہ میں فرسٹریشن نہیں ہے؟ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی بات ہو رہی ہے؟ فرسٹریشن ہے. ابھی برطانیہ میں ریفرنڈم کا جو فیصلہ آیا, فرسٹریشن ہے, بے روزگاری ہے. جی السلام علیکم جی, اسلام آباد سے کال. جی وعلیکم السلام, ڈاکٹر وحید چودھری عرض کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. میں قائد اعظم یونیورسٹی کا فیکلٹی ممبر ہوں. جی بھیا جی. اور جو آپ کا ٹاپک جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں منشیات کے حوالے سے, اسی پہ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. جی ضرور ڈاکٹر صاحب, آپ زیادہ یو آر ویل پلیسڈ کیونکہ آپ تو پڑھاتے ہیں خود. جی بتائیے, ہمیں گائیڈ کیجیے. جی اس میں سمپلی یہ ہے کہ یہ فنامن صرف سکول تک نہیں ہے, بدقسمتی سے یہ ظاہر جائے یہ یونیورسٹیوں میں بھی ایک ہی طرح سے موجود ہے. اچھا چلے آپ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ رکیے گا ہماری گائیڈنس کے لیے. اگر یہ یونیورسٹی تک بھی پہنچ گیا ہے تو آپ بتائیے کیا اس کا پرسنٹیج یہی ہوگا 44 سے 53%؟ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے آس پاس ہی ہوگا. اتنا ہی ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا؟ مائٹ بھی, لیکن یہ ہے کہ جتنا پرسنٹیج, چونکہ اس کے اوپر میرے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے, لیکن جو تو آپ پھر میری بات کا برا نہ مانیے گا. آپ کس نوعیت کے استاد ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں, تو سر آپ میں بالکل آپ سے یہی سوال توقع کر رہا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے میری حیثیت کو چیلنج کیا. بالکل جی. اگر اس کے اندر میری ہی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ شامل ہو جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں, اگر میرے آس پاس کے جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو, اگر میری یونیورسٹی کے اندر جو گاؤں ہیں جو غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس میں ملوث ہوں, تو وحید چودھری ایک چھوٹا سا پرزہ ہے, وہ کچھ نہیں کر سکے گا سوائے اپنی آواز آپ تک پہنچانے کے. ڈاکٹر صاحب جو میری ہمت ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نہیں, آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ یہ بات کہی ہے. یہ میں آپ کو اس پہ سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو انتہائی خلوص سے کہہ رہا ہوں, آپ نے بہت جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. جزاک اللہ. لیکن سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جس طرح کے آپ نے واقعات بتایا نا سر, میں قدیم لاہور کا ہوں سر. میں لاہور کے رنگ محل مشن ہائی اسکول میں پڑھا ہوں سر.
سر قدیم محلے میں بڑے بڑے غنڈے بڑے نامی گرامے ہوتے تھے سر, وہاں چرس بھی بکتی تھی سر, افیم بھی بکتی تھی سر, اور جوا بھی ہوتا تھا سر, اور سر ان کے بچے بھی اسکولوں میں ہوتے تھے سر. سر آپ کو میں یقین دلاؤں کہ آج سے 10 یا 15 سال تک بھی میرے اسکول کے ٹیچر سامنے سے آ رہے ہوتے تھے سر, اگر میں سگریٹ پی رہا ہوتا تھا میں یوں کر کے میں کانپنا شروع ہو جاتا تھا سر. یہ تھا ٹیچر کا وقار سر. تو وہاں بھی گنڈے تھے, وہاں بھی اپنا یہ دھندے ہوتے تھے سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں والٹ سٹی میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں گا کہ کون سا محلہ کس گنڈے کی ٹیریٹری میں تھا سر. لیکن یہ اساتذہ نے ہمیں مجبور کیا, ہمیں جرت نہیں ہوتی. میں آپ کو سر بتا رہا ہوں کہ 10 سال پہلے تک میں اپنے ٹیچر کو سامنے سے دیکھتا تھا سر, میں کام چاہتا تھا سر. ہمارے جو گورنمنٹ کالج میں چلیں جی وہ تو کہہ لیں اسکول کے بچے, وہ میں نے ڈاکٹر اجمل مرحوم سے اٹھتے بیٹھتے ڈانٹ کھاتے کھاتے مر گیا سر. میں ڈاکٹر نذیر صاحب, ابھی یہ شعیب ہاشمی صاحب ہیں, یہ جو سلیمہ ہاشمی جو وہ ویسے ٹیلی ویژن پہ بہت وہ کرتے ہیں, وہ یوں کر کے تو بندے دا پتر بن, اور میں یوں کر کے یہ نہیں کہ یوں کر کے. سر نہیں, یہ ٹیچر کے ہوتے ہوئے مجھے ہضم ہی نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب یہ بات. بہرحال آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ اس میں ایک اگر مجھے صرف آپ جی حکم سر. نہیں آئی ایم سوری, میں آپ سیٹ ہوں سر اس لیے. جی حکم. گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کبھی اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے حالات کے اوپر ایک پورا پروگرام کریں تو آپ کو سمجھ آئے کہ وہاں پہ اس وقت نوعیت کیا ہے مسائل کی, جس کے نہ رقبے کا پتہ ہے, جس کے نہ بارڈر کا پتہ ہے, جس کے نہ شمال کا پتہ ہے, نہ جنوب کا پتہ ہے. جہاں پہ ہم ڈاکٹر صاحب لیکن چلیں جی جہنم میں جائیں یہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں, لیکن سر جب بچے 8 سال کے 12 سال کے ہوں گے تو میں نہیں سو پاؤں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں سر, میں آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ٹیلی فون کیا, اور میں نے اگر آپ کے ساتھ کج بحثی کی تو میں اس کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں کمپیئر کر رہا تھا کہ ہم اپنے اساتذہ کو کیسے لیتے تھے. بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم اگین گریٹفل ٹو یو. چلیں نصرت صاحب, وقفے کا بھی ٹائم ہو گیا, وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اگر آپ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی ڈیٹیل ہمیں دینا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کال کیجئے اور پروگرام میں شرکت کیجئے. بریک لیتے ہیں. جائیے لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. نصرت صاحب تھوڑا سا آج کی, اب اگر جو آج ہوا اس ملک میں اس پہ اگر تھوڑی سی بات کر لیں تو اچھی بات ہوگی, کیونکہ پالیٹکس بھی تو امپورٹنٹ ہوتا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا. میں جاننا چاہتی ہوں ایکچولی اگر آپ ان سے کہ آج عمران خان اور وزیر اعظم دونوں ہی خوش تھے, اور عمران خان صاحب کیوں اتنے خوش تھے؟ ایک نوٹس ہی تو بھیجا سپریم کورٹ نے, سو واٹ, وائی واز ہی سو ہیپی اباؤٹ اٹ؟ وہ خوش اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی یعنی پٹیشن ہے تو پہلے دائر کی گئی تو رجسٹرار صاحب کے دفتر سے انہیں کہا گیا کہ یہ فریولس ہے, یعنی کیا فروئی. تو آج اسے سن لیا گیا اور نوٹس بھی ایشو ہو گئے. تو نوٹس تو ایشو ہی ہوتے ہیں, ویسے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہ کہ وہ اپنے وکلاء سے مشورہ کر رہے تھے کہ کیا میں یہ مطالبہ بھی کر لوں کہ روزانہ سماعت ہونی چاہیے یا نہیں. اچھا رائٹ. تو وہ تو ان کے حامد خان صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ نہ یہ اتنا نہ بولے. میگنا کارٹا سے ملا رہے تھے آج کی وہ پروسیڈنگز کو, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میگنا کارٹا وہ جو امریکن ڈاکیومنٹ ہے ان کی آزادی وقت, میگنا کارٹا اور یہی ہوتا ہے؟ نہیں, میگنا کارٹا جو ہے کیا ہے میگنا کارٹا؟ امریکہ کی آزادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون سا تھا میگنا کارٹا جو ہے؟ یہ کیا تم نے بھی امریکہ نہیں, میں کیا ہے بس ایسی اسکول میں پڑھی ہو, میں یہ امریکہ میں تم یہ کون سی یونیورسٹی میں تم امریکہ میں وہاں تو میگنا کارٹا کیا ہے بس؟ ارے بھیا امریکہ کا وہ ڈیکلیریشن ہے, وہ جو ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس سے کنفیوز کر رہی ہوں. یس ایبسولوٹلی ہے. یہ میگنا کارٹا جو ہے, یہ میگنا کارٹا کیا, یہ آج وہ ایسے ہوگا لیکچر دے رہے ہیں. میگنا کارٹا جو ہے اس سے کیوں ملا رہے تھے, اس کا کیا تعلق؟ شہزادہ ہوتا تھا چارلز, ہاں یہ 1200 کچھ سال کی بات ہے. اچھا, یہ برطانیہ کا ہے تو میں تمہیں بتاتا, یہ برطانیہ کا ہے, یہ امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس. میں مجھے لگا یہ اس سے ملا ہے. برطانیہ کا ایک شہزادہ ہوتا تھا چارلز, اس کی بیرنز جو ہمارے ہاں جاگیردار ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ جھگڑے تھے. اس کی فرانس سے لڑائی ہوئی تھی,
ہاں تو اس کو وہ اس نے کچھ تاوان کا ان کے ساتھ وہ معاہدہ کیا تھا کہ جی میں ٹھیک ہے. میں اور کنفیوز ہو گئی نہیں مطلب کہ عمران خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ برطانیہ کا ایک بادشاہ تھا چارلس. نہیں وہ بات سمجھ آ گئی. 1201 کی کوئی اس کے قریب 1209 1210 کی بات ہے لیکن بہرحال 1200 آج 2016 ہے نا 2016 تو یہ 1200 جس کو اردو میں 13ویں صدی بولا جائے گا اس کے آغاز میں جو بیرنز تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہماری گنجائش استطاعت سے زیادہ ہم سے مالیہ لیتا ہے تو ہم نہیں دیں گے. اب سمجھ آئی. تو بادشاہ کہتا تھا نہیں میرے پاس ڈیوائن رائٹ ہے میرے پاس خدائی حق ہے کیونکہ میں بادشاہ ہوں. تو میگنا کارٹا نے ان سے لے لیا وہ. ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ اس کے خلاف بغاوت ٹائپ ہوئی جنگ ہوئی پھر نیگوسیشنز ہوئی لیکن وہ جاگیرداروں کا ساتھ دینے والے کون تھے وہاں کے پادری. رائٹ ڈیوائن رائٹ. انہوں نے کہا کہ نہیں خدائی حق شک کوئی نہیں واپس لے لیا انہوں نے ڈیوائن رائٹ. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ میگنا کارٹا کیا وہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے کہ یہ میگنا کارٹا ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کچھ میں نے زیادہ غور نہیں کیا انہوں نے میگنا کارٹا ہو گیا نا یعنی کہ ہاں بس ٹھیک ہے پھر یہ کیبلے اسکول ہی گئے ہیں آکسفورڈ کے وہاں پہ ایسی تاریخ پڑھائی جاتی ہوگی ویسے بھی انہیں تھرڈ نہیں میں خود اسے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس سے کنفیوز کر رہی تھی. نہیں بابا اس کا کوئی تعلق نہیں. میگنا کارٹا واز بیسیکلی نیگوسیشن بٹوین بادشاہ اینڈ بیرنز اور اس میں سب سے بڑی بات کہ بادشاہ کو یہ حق تھا کہ تم خواہ کچھ بھی ہو اگر اس نے کہا کہ تمہیں 5 روپے سالانہ مالیہ دینا ہے تم نے انکار کیا تو یہ ہیبیس کارپس کا جو لفظ ہے اب سے بھیجا وہ تمہیں گرفتار تمہارا نقل و حرکت پر پابندی وغیرہ وغیرہ کر سکتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میرا ڈیوائن ہائٹ ہے مجھے خدا نے یہ دیا. جی ہاں تو پھر اس کے ساتھ پادری ملے کیونکہ پادریوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے نا سمجھا کرو نا چندہ مندہ بادشاہ تو ڈائریکٹ نہیں دے گا تو ان کا الائنس ہو گیا. تو اچھی کمپیریزن کی. تو اب ان کے بیرن کون ہے جہانگیر ترین تو ماڈرن آدمی ہے علیم ترین پراپرٹی کا کرتے ہیں آپ بیرن کو چھوڑے نا اور باقی افواہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بندے آئیں گے وہ دوسرے والے تو شاید اس حوالے سے میگنا کارٹا کہہ رہے ہوں کہ ان کے بیرن کا مقصد یہ اب سمجھ آ گئی نا مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو حق پہلی مرتبہ بادشاہ کو بادشاہ کو بھی قانون کے نیچے انہوں نے کہا تھا بلکہ بہت عجیب بات کی انہوں نے قانون کے نیچے بادشاہ اس ملک میں میاں نواز یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. اپیرنٹلی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا پھانسی کس نے دی تھی عدالت نے. جی السلام علیکم جی لاہور. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. جی میں نصرت جاوید صاحب سے کوئی بھائی صاحب میں اصل میں بس میں یہی آپ سے روتا ہوں کہ آپ کو جیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے آپ اس وقت آپ کی آواز ٹیلی ویژن پر سنائی جا رہی ہے میں بھی سن رہا ہوں آپ فرمائیے آپ کو وہ جب لائن. جی ہاں سر میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے یا دوسری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو ایسے حالات میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹسز بھی بھجوا دیے ہیں پاناما لیکس پر تو پھر یہ کیوں جو اسلام آباد کو بند کرنے کی یہ کس آئین کے تحت پاکستان کا کون سا آئین ہے جو کسی کو اجازت دیتا ہے؟ یہ عمران خان صاحب ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں ان کا وہ ایک دیکھیے وہ یعنی پولیٹیشین ہے ان کی یہ ضد ہے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے پاناما میں اس کا نام آ چکا ہے میں ضد وے آواں گا ضد وے آواں گا ضد وے آواں گا. یوسف خان کی فلم یاد ہے جس میں گانا بھی تھا چھڈ میری بینی نہ مڑو وہ بولا تو وہ انشاءاللہ اور ان کو کافی ابھی سہولت وزیر اعظم کے اپنے دفتر سے بلکہ ایک قدم جا کے یہ کہوں گا ان کے اپنے گھر سے مل رہی ہے کہ عمران خان کا کام آسانی سے ہو جائے. چلیں اسی پہ وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پوچھیں گے نصرت صاحب وزیر اعظم نے 18 تاریخ کو کیا فیصلہ کرنا تھا کس نے روکا اور گھر سے کون کیا کر رہا ہے بریک کے بعد. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ نصرت صاحب میرے سے تو بہت بہتر آپ کی ہسٹری میموری اور وہ سب کچھ ہے 1215 بالکل ابھی میں نے چیک کیا بریک میں میگنا کارٹا اور اس کو پڑھا بھی تھوڑا بہت اور وہ بیڈ کنگ جان تھا جس سے انہوں نے وہ ساری چیزیں لے لی تھی. صحیح ہے بالکل صحیح ہے. تو اب او بھائی میں نے بہت پہلے پڑھا نہیں صحیح ہے آپ نے آؤٹ آف دا بلوز اس کا تذکرہ کر دیا تو میں نے آپ کو کہا اور اس کے حوالے سے ہی میں آپ کو مزید بتا رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے
یہ ہرگز اس طرح کا واقعہ نہیں بنتا ہے میگنا کارٹا نہیں، اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کو جواب دینا پڑا تو یہ پہلی مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ ہوا ہے، اور اس کی پھر یعنی مثالیں بھی بتائی ہیں، لیکن آج تک کا کسی اور کو جواب دہ نہیں ہونا پڑا، جیسے یہ خود جواب دہ نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ ایک فرق ہوتا ہے جو سیاستدان ہوتے ہیں اور مسیحا۔ جی السلام علیکم۔ جی صحیح، وعلیکم السلام۔ جی بھیا حکم کیجئے۔ جی وہ آپ کا ایک شو پہ یہ آ رہا تھا ریگارڈنگ اسلام آباد کے بچے جو ہیں، جی جی 44% سے 53% پہ دے آر آل ڈرگ ایڈکٹس ان سم فارم اور another۔ آئی تھنک یہ کافی حد تک میرے خیال میں انکریکٹ ہے۔ میرے 2 بچے پڑھتے ہیں، 14 سال کے ہیں، ٹوینس ہیں۔ میرے یہاں خنسامہ اس کے 2 بچے یہاں پڑھتے ہیں، دے آر ینگر دین ہم، ون از اولڈر۔ تو آئی ڈونٹ تھنک دس از دا کیس۔ میرے بچے 3 ڈفرینٹ اسکولس کے اندر سے گزر چکے ہیں، میرے بچوں کے دوست بھی ان اسکولوں میں ہیں، ان کے پیرنٹس بھی میرے دوست ہیں، اینڈ دے آر آل اسٹڈینگ ان A grade schools اور B grade جس کو آپ A level اسٹینڈرڈ کے اسکول کہتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک دس از دا کیس۔ ہاں پرسنٹیج ضرور ہوگی، 3%، 2%، 1%، 5% سے میرے خیال میں اوپر نہیں ہوگا۔ دیکھیے سر نہیں سر، ایک میری التجا سن لیجئے، یہ ہرگز میرے یا گلبین بی بی کے لائے ہوئے فگرز نہیں ہیں۔ ہم اس لیے پریشان ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی، آپ نے جو جیسے کیا کہ آپ بھی بچوں کے والد ہیں، میں بھی 2 بچیوں کا والد ہوں، جن میں سے میری ایک بچی جو ہے وہ ایسی ایک اسکول میں جاتی ہے۔ تو جب میں یہ جانوں گا کہ سینٹ آف پاکستان کی ایک کمیٹی کو یہ رپورٹ دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور رپورٹ بھی ایک باقاعدہ معتبر ادارے سے جو عام طور پر سیکیورٹی پہ کام کرتی ہے، اور وہاں پر رحمان ملک صاحب بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ شاید افغانستان اور بھارت مل کر یہ زہر پھیلا رہا ہے، تو اس وجہ سے میں سر فکر مند ہوا۔ جی السلام علیکم۔ جی ایبٹ آباد سے کال ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ شعیب بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے۔ جی بھائی جان۔ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروفیسر صاحب کی کال آئی تھی، جی تو آپ نے ان سے کہا کہ ٹیچر آج کل کے ٹیچر کیوں نہیں بچوں کو سمجھا پاتے۔ تو سر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بھی جب اپنے ٹیچر کو دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں ان سے ابھی تک، لیکن ایز اے ٹیچر آج کل آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن پرائیویٹ ہو چکی ہے، تو ٹیچر اس لیے بچوں کو کچھ نہیں کہتا کہ بچوں کی یونٹی ہو جاتی ہے، پھر تو بچے دوسرے دن اس ٹیچر بچوں کی یونٹی تو یار ہمارے نہیں تو ہماری یونٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ مطلب فرض کرو جب میں 8th کلاس پہ پڑھتا تھا، نہیں ایک منٹ میرے بھائی سنیں، جب میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا تو آپ کا مطلب ہے میں اکیلا تھا، ظاہر ہے میرے ساتھ بھی تھے اور کافی بدتمیز قسم کے لڑکے تھے اور اچھے خاصے ہاتھ چھٹ بھی تھے اور ویسے بھی تکڑے تھے۔ تو بچے تو یہی کریں گے نا، وہ تو ٹیچر کا کام ہے نا، لیکن ٹیچر کا ایک وقار ہوتا ہے جی، میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر ایک معاشرے میں والدین ہیں، اس کی سماجی قدریں موجود ہیں اور استاد تعلیم دینے میں اس میں کمیٹڈ ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ اس کا احترام نہ کرے، ناممکن بات۔ میں ایک چیز ہے نصرت صاحب، جو اس سے پہلے جو صاحب نے فون کیا وہ کہہ رہے تھے کہ پرائیویٹ میں، یا شاید یہی بارے کہہ رہے تھے، پرائیویٹ ہو چکی ہے ایجوکیشن، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں کراچی والے، تو مگر آئی تھنک اسمپشن تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں کہ کم از کم آپ کو یہ پریشانی تو نہیں ہے نا کہ بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے، اسکول میں مطلب یہ تو آپ اسی اسمپشن پہ بھیجیں نا کہ وہ سیف جگہ ہے۔ ہی اپنے ذہن میں یہ رکھ کر دیتے ہیں کہ میں بچے کو اچھے اسکول میں بھیجوں، ایک انتہائی مہنگی ایجوکیشن دے رہا ہوں، ان کو کچھ اچھی تربیت دیں گے اور یہاں پہ اس کو تعلیم و تربیت ایسی مناسب ملے گی جو شاید میں بھی نہ دے پاؤں، اور بریک کا ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا۔ چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ تو دیکھا بی بی، اب آپ نے، حالانکہ آپ نے سیاست کی بات کر رہی تھی، تو وہ سارے لوگ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، تم یقین مانو یہ اتنا خوفناک فگر ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو کوئی جس کا اندر دل میں درد ہے، جس کے بچے ہیں۔ اسلام آباد سے کال۔ السلام علیکم جی۔ ہلو السلام علیکم۔ میرا نام نصرت صاحب، میرا نام سرحدی ہے جی۔ ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے میرا بھتیجا بھی او لیول
مطلب ایک بڑے اسکول سے کیا ہے. میں نے اسے کنفرم کیا. یہ 4-5 سال پہلے بھی میرے علم میں تھا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں نا, کروڑ پتی وغیرہ کس قسم کے لوگ یا لاکھوں پتی جو بھی ہوتے ہیں, تو وہ اس نے مجھے بتایا جی کہ بالکل یہ ہوتا ہے, سارے لڑکے یہ کرتے ہیں, لیکن اسکول کے اندر نہیں, اسکول کے باہر. پھر میں نے پوچھا کہ کینٹین پہ بھی ملتا ہے؟ کہتے نہیں کینٹین پہ تو نہیں ملتا, باہر اس کا کوڈ نیم تھا پارٹی کرنی ہے, پارٹی. اچھا ٹھیک ہے جی, کہ اس کا کوڈ نیم ہے پارٹی کرنی ہے. اور آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو اے یا او لیول کرواتے ہیں ایلیٹ کلاس, وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں اور ایلیٹ کلاس کے ہی ہوتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ عام طور پر ایلیٹ کلاس والے جو ہیں نا, میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, وہ آج کل پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو, لندن میں ہوتا ہے ایٹن, ETON, آئی بی بھی ہوتا ہے نا ایک لیول کا متبادل, اور اس کے متبادل ہوتے ہیں, وہ بچا کے رکھتے ہیں ہم جیسے غریب غربا سے اپنے بچوں کو. لاہور سے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عبد المجید خاکوانی بول رہا ہوں لاہور سے. جی خاکوانی صاحب, آپ کو 2 چیزیں مجھے بتانی ہیں جو واقعات میں نے ماضی قریب میں نوٹس کیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ لمز کا ایک لڑکا دبئی آیا. دیکھیں بھیا, آپ ایک ادارے کا اگر نام لیں گے نا تو اس میں میرے لیے مشکل ہو جائے گی, کیونکہ وہ پھر جی بہرحال ایک بہت ہی بڑے ادارے کا لاہور سے لڑکا جو کہ MBA کر رہا تھا, وہاں دبئی ایئرپورٹ پہ آیا, اور ایک رات پہلے اس لڑکے نے کچھ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کی تھی. اس پارٹی کے دوران جو ہے نا وہ اس نے حشیش استعمال کیا تھا, وہ لاہور میں پکڑا گیا, اور اس لڑکے کو جو ہے نا انہوں نے 25 سال کی سزا دی, اور وہ لڑکا ابھی تک جیل میں ہے. اس بات کو 10 سال ہو چکے ہیں. دیکھیے 25 ایئرز کی اس کو سزا ملی, اور لیس دین 1 ملی جی. خاکوانی صاحب میری التجا سنیے. جی ہرگز یہ دعویٰ میں اور گلمینے نہیں کر رہے ہیں کہ ڈرگز استعمال نہیں ہوتی ہیں جی. جب میں کالج میں پڑھتا تھا, آپ جب کالج میں پڑھتے ہوں گے, اس وقت بھی لڑکے, مطلب بلکہ میں تو جب تھا ہی تو 70s کے زمانے میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہپی ہونے کا فیشن تھا, بیل باٹم اور جی وہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک تعداد ہوتی ہے سر, تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دنیا میں بڑی بڑی ٹاپ کی پرسنالٹیز بھی اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک رجحان کہ 44 سے 53 وہ دل ہلا دینے والا ہے. خاکوانی صاحب یہ کہنا کہ دیکھا تم نے میں ویکنڈ پہ نصرت صاحب اس پہ مزید معلومات اکٹھی کروں گی, اور منڈے کو اسکول والوں کا موقف بھی لے کے کچھ والدین اور کچھ بچوں سے کوشش کریں گے کہ بات کریں اور اس سٹوری کو فالو کریں گے. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی, دوبارہ ملیں گے منڈے کو. خدا حافظ.